بھائیوں، بزرگ اور دوستو، ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، مذہب اسلام، اس کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات بہت ہی پرکشش ہے۔ اگر مسلمان اپنے شب و روز کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے لگے تو ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ان کے دشمن دوست بن جائیں گے۔ آپ صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھیے، ان کے جانی دشمن جب ان کے اخلاق و کردار کو دیکھتے تو پھر ان کی دشمنی ختم ہو جاتی تھی، ان سے دوستی ہو جاتی تھی۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں خوب وقت لگاتے ہیں، بہت سے دینی کام میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات کے تعلق سے بدلتا جا رہا ہے۔ وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے ہی غیر مسلموں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف نفرت بیٹھائی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم مسلمان اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے لگ جائیں تو یقین مانیے بہت جلد انقلاب برپا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اسلامی تعلیمات میں کتنی کشش ہوتی ہے۔ اسلامی دنیا کے ایک مشہور بزرگ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حضرت کے پڑوس میں بالکل دیوار کے نیچے ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں۔ حضرت اپنے پڑوس کے ساتھ ہر طرح سلوک کرتے، لیکن پڑوسی نہ جانے کیوں حضرت سے بغض رکھتا تھا۔ دل کی جلن نکالنے کے لیے وہ روزانہ رات کے وقت میں اپنے دیوار سے اپنے گھر کی گندگی کو حضرت کے دروازے پر پھینک دیا کرتا تھا۔ حضرت تستری رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ انسان تھے، بدسلوکی پر پہنچتی تھی، لیکن طبیعت پر جبر کرتے، صبر سے کام لیتے، خاموشی سے گندگی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جا کر کے باہر میں ڈال دیتے تھے۔ ایک عرصہ ایسا ہوتا رہا، حضرت صاف بھی کرتے رہے اور اس دوران خاموشی کے ساتھ اس مجوسی کو سمجھاتے رہے، اس حرکت سے باز آنے کے بارے میں اسے سمجھاتے رہے، لیکن جواب میں صبر اور خاموشی کے سوا کوئی حرکت نہیں۔ گھر والے زیادہ پریشان ہوتے، کچھ کرنا چاہتے تو حضرت انہیں سمجھا دیتے، صبر کی تلقین کرتے، اور جب رات کے وقت میں گھر والے سو جاتے تو حضرت گندگی کو اٹھا کر کے باہر ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت بیمار ہو گئے اور بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے پڑوسی مجوسی کو بلوایا اور تنہائی میں اس سے کہا، بھائی تم جو رات کو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، میں صحت مند تھا، میں رات ہی میں اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا، اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہے ہو، خدا کے لیے اب ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میرے بعد گھر کے لوگ تمہاری اس حرکت کو برداشت نہ کر سکیں گے اور اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچا دیں۔ میں نے زندگی بھر تمہاری اس حرکت کو برداشت کیا، اب تو مان جاؤ۔ حضرت نے کچھ اس انداز سے مجوسی سے بات کی کہ اس کا دل بھر آیا، شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا اور بولا، حضرت خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی آپ کو بہت ستایا ہے اور آپ نے جس صبر و تحمل سے کام لیا حقیقت میں وہ آپ کا بڑا حصہ ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے، اس صبر کی یہ بے مثال قوت اسلام ہی کی دین ہے، حضرت مجھے معاف فرمائیے اور مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت نے لرزتا ہوا ہاتھ مجوسی کی طرف بڑھایا، اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا اور لڑکھڑائی ہوئی زبان میں مجوسی کو کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی حضرت نے ایک مجوسی کے دل کو اسلام کے لیے مائل کر لیا۔ حضرت کے بے پناہ صبر اور حسن سلوک نے مجوسی کے دل کو موہ لیا اور ایک مثالی مسلمان کا حسین اخلاق و کردار کو دیکھ کر اس مجوسی کا دل اسلام کے لیے کھل گیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم ہو، اور ہم ایسے ملک میں کہ جہاں پر ہمیشہ ہمارا معاملہ غیر مسلم سے ہوتا رہتا ہے۔ ہم جو حرکت کرتے ہیں ہر ایک کھلی آنکھ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی سلوک، آپ کا کوئی معاملہ، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی برتو بیکار نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی ہر حرکت آپ کے ساتھی پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور اس حرکت کو دیکھ کر وہ آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا، بلکہ اس دین کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کے قول و عمل کو دیکھ کر یا تو غیر مسلموں کے دل اسلام کے لیے کھلتے ہیں یا وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے
بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو ایسا بنانا ہے کہ جب وہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھیں تو اس سے اسلام کی روشن تعلیمات سیکھیں، اور آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر وہ پکار اٹھیں کہ یہ دین یقیناً حق ہے جو ایسی پاکیزہ زندگیوں کو بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مکمل اسلامی تعلیمات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔